اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وختم النبیین صلوات صلی علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو الیہم آیاتا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات ہما صلی علی محمد. کلام بلاغت نظام میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد صلی. حسین اور قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے آج ہماری گفتگو 8ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. وہ نبی جسے پروردگار دو عالم نے سردار انبیاء بنا کر اس کائنات میں بھیجا، جن کے لیے خدا نے کہہ دیا وَمَا يُنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے. جب بھی زبان رسالت کو جنبش ہوتی ہے تو حکم رب العزت سے ہوتی ہے، جنہیں پروردگار دو عالم نے روز ازل سے روز ابد تک اپنا آخری نبی قرار دیا. اور جب وہ پیغام ہم تک لے کر آئے تو پروردگار دو عالم نے اس پیغام کو مکمل کیا کہ وہ جو آدم لائے تھے، وہ جسے نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، عیسیٰ نے پہنچایا، اسے ہم نے ختم کیا آپ کی ذات پر. اور کہہ دیا خدا نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو دین اللہ کے نبی کی ذات پر پہنچ کر مکمل ہوا، مگر اللہ کے نبی کو اس پیغام کو قیامت تک باقی رکھنا، اور قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ایسی ہی ہستی چاہیے جو نبی جیسی ہو، علم میں نبی جیسی ہو، نور میں نبی جیسی ہو، کائنات پر اختیار میں نبی جیسی ہو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے ولایت کا. اور ولی اللہ نے بنایا. جب اللہ نے ولی بنایا تو اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا الرسول. وہ خدا جس نے کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، وہ خدا اپنے حبیب کو منصب سے پکار رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول پیغام کو پہنچا دیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ رَبِّ. اگر نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالتی سر انجام نہیں دیا. اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. تمام بستیوں میں اعلان ہوا تھا کہ اللہ کے نبی حج کے لیے جا رہے ہیں.
تو جہاں جہاں مسلمان تھے ذوق و شوق کے ساتھ مکہ آئے حج سر انجام دینے کے لیے، اور جب حج کے فریضے کو اللہ کے نبی نے سر انجام دے دیا تو اب یہ قافلے واپس اپنے اپنے وطن جانے لگے۔ غدیر قوم پر پہنچ کر تمام قافلوں کو اپنے اپنے شہروں کی طرف، یعنی ایک چوراہا تھا، یہاں سے مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں مسلمانوں کو اپنی اپنی بستیوں کی طرف بٹ جانا تھا۔ یہاں حکم رب العزت آیا، اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دیں جسے میں نے پہنچانے کا حکم دیا ہے، اگر نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی سر انجام نہیں دیا۔ اور اللہ کے نبی نے اس قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ کہیں بھی کسی بھی تاریخ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، اس لیے کہ ذکر کو اہمیت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اماموں کی ولادت کی تاریخیں کئی ہیں، شہادت کی کئی تاریخیں ہیں، خود معصومہ قوم کی، معصومہ شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخیں 2-3 منائی جاتی ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ ان تاریخوں کو اہمیت نہیں ہے، اس ذکر کو اہمیت ہے۔ جتنا بھی پھیلے، جتنا بھی دور تک پہنچے، لیکن ایک تاریخ ہے جسے خدا نے کہا الیوم، آج کا دن، اور وہ دن کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کیا۔ اور آج کا دن کون سا ہے؟ یہ خصوصی دن ہے 18 ذی الحج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ صلی اللہ۔ اور جب یہ حکم آیا تو انداز نبی الگ ہے، انداز رسالت الگ ہے، کہ یہیں پر قافلے کو رکنے کا حکم دے دیا۔ جو آگے گئے تھے انہیں بلایا جائے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور ممبر بنایا جائے۔ یہاں ممبر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ممبر بنانے کا حکم دیا، اور جب حکم دیا تو پالان شتر ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے، اور اللہ کے نبی اس ممبر پر تشریف لائے۔ آج تک معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی تنہا آتے تھے ممبر پر، لیکن آج جب آئے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھام رکھا ہے، اور اس ممبر پر بلند ہوئے، اور اس ممبر پر بلند ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پیغام رب پہنچانا شروع کیا۔ 300 قرآن کریم کی یا علی، یا علی، اللہ صلی اللہ محمد۔ قرآن کریم کی 300 آیتیں پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ آیت نازل نہیں ہوئی مگر اس آیت کا مصداق ہے یہ علی۔ سب کو یاد کروا رہے ہیں کہ کون کون سی آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئیں، اور جب بتا چکے تو اب ایک بار علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا یا اللہ صلی علی محمد و۔ پہلے ہاتھ بلند کیا، پھر نبوت نے اپنے دونوں ہاتھوں پر امامت کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی،
اور اتنا بلند کیا کہ چہرہ نبوت کے سامنے چہرہ امامت آ گیا. اور اب پھر ایک بار کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور جب علی مولا علی مولا میرا مولا الگ بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اور جب 7 گھنٹے کا طویل خطبہ دے کر علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی، تو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے 1.25 لاکھ نعرہ ہے. اور یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ کس نے لگایا؟ 1.25 لاکھ صحابی تھے، اور ان 1.25 لاکھ صحابیوں نے نعرہ لگایا تھا. جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو 1.25 لاکھ صحابیوں نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری. اور جب یہ نعرہ لگایا تو وہ نعرہ اس وقت سے ہمارا نعرہ بن گیا کہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، اس لیے کہ ان صحابیوں نے لگایا تھا جو 1.25 لاکھ کی تعداد میں اس میدان غدیر میں موجود تھے. اور جب یہ نعرے لگ چکے، اب اللہ کے نبی کے لیے پیغام رب آیا، اليوم اکملت لکم دینکم. اب ایک ہوتا ہے منزل کمال. کمال وہ ہوتا ہے جہاں بہت بلندی ہو، بہت عظمت ہو، تو اسے کہتے ہیں کمال. لیکن جہاں تمام کمال دم توڑ دیں اسے کہتے ہیں اکمل. تو تمام کمال دم توڑ چکے ہیں، اب منزل اکمل پر ہے یہ دین اسلام. تو خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اس دین کو منزل اکمل تک پہنچا دیا. نعمت تمام ہوتی ہے لیکن جب تمام کی منزل سے آگے بڑھ جائے تو اسے کہتے اتمم. اب خدا نے کہا اتممت نعمتی، نعمتوں کو منزل تمام تک پہنچا دیا اور کمال کی منزل پر پہنچا دیا. اور اب کہا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی یہ ہے تکمیل اسلام. اور بات کو یہیں خدا نے ختم نہیں کرنا، اس لیے کہ خدا جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، بات کو کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا. تب حکم ہوا اے میرے حبیب ان سب سے بیعت لی جائے. تو ایک خیمہ نصب کیا گیا. اس خیمے کا رنگ تھا مارشی رنگ. مارشی رنگ کا خیمہ نصب کیا ہے اللہ کے نبی نے، اور علی ابن ابی طالب کو مسند پر بٹھایا. آپ کے سر مبارک پر اپنا امامہ صحاب رکھا، اور یہ امامہ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے آؤ،
قبیلوں کی صورتوں میں آؤ، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اس لیے پہلے خلیفہ کو جرت نہیں ہوئی کہ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لگائیں، اس لیے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں نے مولا کائنات کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور سب سے پہلی بیعت کرنے والے یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جب اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا تو ایک ایک آتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنی ازواج کو لیا، یہ گھر والے لیے گئے سب سے پہلے، اور اللہ کے نبی نے ان سے بیعت کروائی کہ آپ بیعت کریں علی ابن ابی طالب کی، اس لیے کہ علی میرا نفس ہے، اور نفس جان کو کہتے ہیں، میرے بعد علی میرا جانشین ہے، علی میرا وصی ہے، علی میرا وزیر ہے، اور علی کو ہر اس بات کا اختیار ہے جو اختیار خدا نے مجھے دیا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ اختیار کیا ہے اور کن سے سب سے پہلے بیعت لی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد صلی علی۔ اس غدیر خم کے بعد اللہ کے نبی کل 82 دن زندہ رہے، یعنی 82 ڈیز۔ 18 ذی الحج کے بعد اگر 12 ربیع الاول آپ کی دنیا سے جانے کی تاریخ مانی جائے تو کل دن ہوتے ہیں 82 ڈیز، 82 دن۔ اور ان 82 دنوں میں اب اس پیغام کو مسلسل رکھنا ہے تاکہ یہ لوگ جنہوں نے غدیر خم کے میدان پر امیر المومنین کہہ کے سلام کیا ہے اسے بھولے نہیں، 82 دن تک 82 ڈیز تک بھولے نہیں۔ تو اس کے لیے کیا اہتمام کیا ہے اللہ کے نبی نے؟ اس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ صحاب امامہ مولا کائنات کے سر مبارک پر رہتا تھا، اور مولا کائنات یہی امامہ پہن کر مسجد میں آتے تھے، یہی امامہ پہن کر گھر سے نکلتے تھے، اور اللہ کے نبی جو ہی علی ابن ابی طالب کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ علی صحاب میں آ رہے ہیں، علی صحاب میں آ رہے ہیں، تاکہ یاد رہے سب کو۔ اور انہی میں سے کچھ کے الفاظ خدا نے تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقم کر دیے کہ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا تھا بخن بخن یا علی، مبارک ہو یا علی آپ کو کہ آج آپ نے کیسے سورج کا منہ دیکھا کہ سب مومنوں کے امیر المومنین ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ علی مولا علی مولا علی مولا یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آج چونکہ علم برآمد ہوگا تو علم کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی کہ علم ہے کیا۔ سب سے پہلا علم جو اس کائنات میں اٹھایا گیا وہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کا علم۔ یہ وارث ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، وصی ہیں حضرت شیس علیہ السلام، اور حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی قابیل نے اور اس کے ماننے والوں نے۔ جب یہ پہلی جنگ ہوئی اس دنیا میں انسانیت کی تو خدا نے آسمان سے علم بھیجا۔ یہ علم
حضرت شیس علیہ السلام کے لشکر میں اترا اور علم کے ساتھ علمدار بھی اترا، یعنی خدا نے ایک فرشتے کو یہ علم دے کر بھیجا۔ اس جنگ میں یہ علم لہرایا اور لہرانے والا فرشتہ تھا حضرت شیس علیہ السلام کا علم۔ اس کے بعد انسانیت جنگیں لڑتی رہی، لیکن علم کو ہر لشکر نے مرکزی اہمیت دی، اس لیے کہ علم اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ لشکر بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ علم لہرا رہا ہوتا تھا، لشکر کے دل کو ڈھارس ہوتی تھی، لیکن جب علم گر جاتا تھا تو لشکر مایوس ہو جاتا تھا۔ اور جنگ بدر پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں کی کافرین کے ساتھ ہوئی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان کل 313 تھے اور ادھر تعداد 1000 کی تھی۔ 2 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، یہ تھی مسلمانوں کی اس جنگ میں جنگ کرنے کے لیے طاقت و قوت۔ لیکن اس جنگ میں پروردگار دو عالم نے علم بھیجا۔ اب جو علم آیا ہے اس جنگ میں، اسے پروردگار دو عالم کی جانب سے لہرایا گیا۔ جب اس علم کو لہرایا گیا تو اس علم کا نتیجہ یہ ہوا لہرانے کا کہ دور تک ہیبت پھیل گئی، اور ایسی ہیبت پھیلی کہ جو تلواریں لے کر آئے تھے، جو زرہ پوش تھے، وہ سب لرزنے لگے کہ یہ چند مسلمان جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں، یہ کس قدر ثابت قدمی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس علم کے لہرانے کا نتیجہ یہ تھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور 313 مسلمانوں نے جس کی طرف چھڑی بڑھائی، جس کی طرف اپنی چھری بڑھائی، وہ کٹ کے زمین پر گرتا تھا اور فرشتے ان کے سروں کو جدا کرتے جا رہے تھے جسموں سے۔ یہ ہے جنگ بدر، جس میں پہلا علم آسمان سے اترا۔ اور پھر اس کے بعد ہر جنگ میں علم 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک علم ہوتا تھا لوا اور ایک علم ہوتا تھا رایت۔ لوا بڑے علم کو کہا جاتا تھا جو علمدار کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ رایت چھوٹے علم ہوتے تھے، کیونکہ لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے، اس لیے ہر حصے میں ایک ایک رایت ہوتی تھی جنہوں نے بتانا ہوتا تھا کہ ادھر کو مڑنا ہے، ادھر کو جنگ کرنی ہے۔ وہ علم جس طرف لہرایا جاتا تھا لشکر اپنا رخ اس طرف موڑ لیتا تھا۔ تو علم 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک لوا، دوسرا رایت۔ لوا ہمیشہ مولائے کائنات کے ہاتھ میں رہا، اور جنگ بدر کے بعد، کیونکہ جنگ بدر ایک ایسی جنگ تھی جس نے کفار مکہ کے دلوں میں دہشت بٹھا دی تھی۔ ایک دن میں 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے جو بڑی تمنا کے ساتھ نکلے تھے کہ اسلام کو مٹا کے رکھ دیں گے، لیکن واپس جب یہ لشکر گیا ہے تو کٹی ہوئی باغوں کے ساتھ، ڈھلی ہوئی زینوں کے ساتھ 70 گھوڑے تھے جو آگے آگے مکے میں داخل ہوئے۔ عرب میں بیٹی باپ کے گھوڑے کی وارث ہوتی ہے۔ جب باپ کا گھوڑا آتا ہے تو بیٹی آگے بڑھ کے اس گھوڑے کی لگام تھامتی ہے۔ جب یہ 70 گھوڑے مکے میں داخل ہوئے تو سب سے آگے جو بڑھی وہ ہندہ تھی۔ باپ بدر میں مارا گیا، بھائی بدر میں مارا گیا، چچا بدر میں مارا گیا۔ یہ 3 گھوڑے آگے آگے تھے۔ اس نے ان تینوں گھوڑوں کی لگام پکڑی اور اب پورے مکے میں وہ ہر دروازے پہ گئی، میں کسی کو رونے نہیں دوں، کسی کے رونے کی آواز بلند نہیں ہو، اس لیے کہ اگر تم روئے تو اپنے دل کا غبار نکال دو گے۔ اس غم کو اپنی طاقت بناؤ، اور اب مسلمانوں سے ہم نے بدلہ لینا۔ تو 1 سال تک احد کی تیاری ہوئی ہے، مگر مکے میں کسی کو رونے نہیں دیا گیا۔ اگر کہیں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو یہ پہنچ جاتے تھے بنی امیہ والے کہ رو کیوں رہے ہو، غم ہے تو لاؤ، مدد کرو،
ہم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدد کرو پیسے سے، اسلحے سے، سواریوں سے۔ تو پورا سال اس جنگ کی تیاری ہوئی ہے جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی جنگ میں شکست پاتا ہے تو شکست کے بعد اگلی جنگ کی تیاری کرنے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ پچھلی جنگ میں شکست کیوں ہوئی۔ تو اب بیٹھ کے سوچا، ابو جہل تو مارا گیا، اب ابو سفیان سردار بن گیا۔ اگر ابو جہل ہوتا تو ابو جہل ہی سردار رہتا، لیکن وہ تو بدر میں ہی مارا گیا، اب سردار بن گیا ابو سفیان۔ اور بیٹھ کر سوچا سب سرداروں کو جمع کر کے کہ بدر میں ہمیں شکست کیوں ہوئی، جبکہ پوری طاقت کے ساتھ گئے تھے، پورے اسلحے کے ساتھ گئے تھے، سارے سردار مل کے گئے تھے، تو ہمیں کیوں شکست ہوئی؟ سب نے کہا شکست کا سبب ایک ہی تھا، اور وہ تھا علم کا گر جانا، کہ جیسے ہی علم گرا حوصلے پست ہو گئے اور ہم قتل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو اب کیا کیا جائے اگلی جنگ کے لیے؟ اگلی جنگ کے لیے ایسے علمدار مہیا کیے جائیں جو کسی بھی طرح علم کو یا علی یا علی یا عباس یا عباس یا عباس یا میری محمد ہوں۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ علمدار کتنا اہم ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت قصی نے اللہ کے نبی کے آباء و اجداد میں تھے، انہوں نے عرب کے تمام قبیلوں کو یکجا کیا، ان سب قبیلوں کو ایک نام دیا قریش۔ جب انہوں نے سب قبیلوں کو ایک نام دیا قریش، تو اس وقت انہوں نے عہدے تقسیم کیے ان قریش کے لوگوں میں۔ کسی کے ذمے سقائی رکھی حاجیوں کی، کسی کے ذمے حاجیوں کی مہمانداری رکھی، کسی کے ذمے قربانی کے انتظامات رکھے، کسی کے ذمے کوئی اور کام رکھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے علمداری کا منصب بنی عبددار کو دیا۔ قریش میں بنی عبددار قد و قامت میں سب سے طویل تھے، ہر قبیلے کی خصوصیات تھی، اور قبیلہ بنی عبددار کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ سب لوگ بہت طویل القامت تھے، بہت جری اور بہادر تھے، جسم و جسمانیات میں ان کا مقابلہ باقی عرب نہیں کرتے تھے، تو انہیں علمداری کا منصب دیا۔ تو ان کے ہاں علمدار پیدا ہوتے تھے کہ جب کوئی بچہ طاقتور قوی ہوتا تھا تو اسے علم اٹھانے کی تربیت دی جاتی تھی، اور علم اٹھانے کی جب تربیت دی جاتی تھی تو ان کے قبیلے میں 9 علمدار تھے، 9۔ اب جو علمدار کے بارے میں سوچا تو خیال آیا کہ بنی عبددار کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علمدار لیتے ہیں۔ ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ ہم جنگ کے لیے احد کی تیاری کر رہے ہیں، ہم علمدار لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 9 علمدار ہیں، 10ویں ان کی بہن ہے، یعنی 8 تو علمدار ہیں، 9واں ان کا غلام ہے، 10ویں ان کی بہن۔ ہو نہیں سکتا کہ علم گر جائے، اور یہ علم کو گرنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسے ہی علمدار چاہیے۔ چنانچہ یہ علمدار میدان احد میں آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا علمدار جو بڑا بھائی ہے، اس کا نام ہے طلحہ ابن ابی طلحہ، یہ سب سے پہلا علمدار ہے اور سب سے بڑا علمدار ہے، بھائیوں میں سب سے بڑا۔ یہ نکلا ہے جنگ احد میں، اور جب یہ نکلا ہے جنگ احد میں اور ادھر سے مولا کائنات تشریف لے گئے ہیں، تو اس نے مولا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ قسم تم میرے مقابلے میں آئے۔ تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا صلی علی محمد، کہ مولا
اس نے طلحہ ابن ابی طلحہ نے مولا کو قسم کیوں کہا تھا؟ کاف صاد میم، قسم کیوں کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مکے کے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کے نکلتے تھے، اس لیے کہ بڑے تو حضرت ابو طالب کے مقابلے میں آ نہیں سکتے تھے، تو بچوں کو پتھر دے کے بھیجتے تھے کہ جہاں نبی کو دیکھو ان پر پتھر برساؤ۔ اور ادھر حضرت ابو طالب نے یہ اہتمام کیا کہ علی ابن ابی طالب سے کہا کہ جیب میں گٹھلیاں ڈال لو کھجوروں کی، پیچھے پیچھے چلو، جدھر سے پتھر آئے ادھر کھجور کی گٹھلی جائے۔ چنانچہ یہ معمول تھا، حضرت علی کہا کہ پیچھے پیچھے چلتے تھے، کھجوروں کی گٹھلیوں سے اپنی جیب بھری ہوتی تھی، اور ادھر جو بھی پتھر مارتا تھا جواب میں گٹھلی جاتی تھی، جس کے گٹھلی لگ جاتی تھی وہیں سے تڑپتا ہوا گھر جاتا تھا، اور گھر جا کے کہتا تھا قسم نہ علی، قسم نہ علی، علی نے ہڈیاں توڑ دیں، علی نے ہڈیاں توڑ دیں۔ صلوات دے دیں، ہما صلی علی محمد و علی حق علی حق یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ جیسی فتح جنگ احد میں ہوئی تھی ایسی فتح کسی اور جنگ میں نہیں ہوئی۔ 9 کے 9 علمدار جو سامنے آتا گیا 2 ٹکڑوں میں بٹتا گیا، جو سامنے آتا گیا 2 ٹکڑوں میں بٹتا گیا، کہیں اوپر سے نیچے تک، اور جب اوپر سے وار کیا تو گھوڑا تک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اس طرح سے قتل کرتے گئے، اور 9 کے 9 علمدار چشم زدن میں خاک پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، خاک پر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے پڑے تھے، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ مسلمان بھاگے مال غنیمت کے لالچ میں، تو ایسی فتح کسی اور جنگ میں نہیں ہوئی تھی۔ تو علم بردار لشکر جسے اللہ کے نبی نے بنایا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ علی 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 یا علی اللہ صلی اللہ۔ تو جب ازل سے خدا نے کربلا کا پورا پلان بنایا تھا، یہ خدا نے پلان بنایا ہے کربلا کا، ازل سے پلاننگ ہے، اور جب ازل سے ہے تو اس واقعے کا ایک ایک کردار خدا نے خصوصاً حسینیت کی محبت میں ڈھالا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، سلام کی امام زمانہ، خوشنودی امام زمانہ، تاجیر امام زمانہ، بلندتر سلوات اللہ محمد ہوا۔ اور کربلا کا علمدار مولا کائنات کے دنیا میں موجودگی میں دنیا میں تشریف لایا، اور ابو الفضل عباس کی آمد یا رسول اللہ 26 ہجری تھی، 15 مئی تھی، 4 شعبان تھی، 26 ہجری 647 عیسوی یعنی 647 عیسوی تھی، 15 مئی تھی، اور صبح 9:28 تھے، جمعرات کی صبح مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے ابو الفضل عباس علیہ السلام۔
صلی علی محمد۔ اور جب آپ تشریف لائے تو ایک کندھے پر مشق کا نشان تھا، دوسرے کندھے پر علم کا نشان تھا۔ مولا کائنات نے یہ نشان دیکھتے ہی سب سے پہلے کنیت عطا کی ہے، اور وہ کنیت ہے ابو القربہ۔ قربہ کہتے ہیں مشق اٹھانے والے کو، ابو القربہ تمام مشق اٹھانے والوں کا سردار۔ تو پہلی کنیت مولا کائنات نے دی ہے ابو القربہ۔ نام تو شہزادی رکھ گئی تھی عباس، اور میرے مولا نے ایک طرف مشق کا نشان دکھایا، دوسرا علم کا نشان دکھایا، اور میرے مولا نے کنیت ابو القربہ رکھی اور علم کا نشان دکھا کے کہا حسین یہ تمہارے لشکر کا علم بردار ہے۔ اور عزاداران امام یہ علم بردار لشکر بچپن سے ہی امام کا اتنا محبت کرنے والا عاشق تھا کہ کبھی مولا کو بھائی نہیں کہا، بچپن سے آقا کا، بچپن سے ابو الفضل عباس مولا کو آقا کہتے تھے۔ اور عزاداران امام یہ ازل سے طے ہے کہ علم کا وزیر وفا ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں اس کا وزیر ہمیشہ وفا ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہارون کی صورت میں، کبھی وہ شیس کی صورت میں، کبھی وہ اسحاق کی صورت میں، اور کبھی علی کی صورت میں۔ اور حسین کو یہ وفا ملی تو عباس کی صورت میں، وہ علم بردار لشکر کہ جس کے دل کی کوئی تمنا پوری ہی نہیں ہوئی۔ جب امام نے حکم دیا کہ عباس لشکر کی روانگی کا اہتمام کرو، بہنوں کے پردے کا اہتمام کرو، تو عباس علمدار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا مجال نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، لیکن یہ پردے دار شہزادیاں گھروں سے نکلے، اور جب یہ قافلہ نکلا ہے تو ماں نے عباس علمدار کو ایک بار پھر بلایا۔ عباس علمدار جب خدمت میں پہنچے تو ماں نے کہا کہ عباس بیٹا تمہیں رخصت تو کر دیا تھا، لیکن اس لیے دوبارہ بلایا ہے کہ بیٹا شہزادی زینب کی چادر سے خبردار، فاطمہ زہرا کی کمائی سے خبردار، حسین کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں، زینب کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ عباس اپنے بھائیوں کو خود رخصت کرنا، ان کے لاشیں خود اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی زندہ بچ جائے۔ اور عزاداران امام کربلا میں جب میرا لشکر، میرے امام کا لشکر پہنچا ہے، تو اب تک جو لشکر کا لیوا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن عقیل کے پاس تھا، یعنی مدینہ سے لے کر کربلا تک علمدار لشکر جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن عقیل تھے۔ لیکن صبح عاشور جب میرے امام نے لشکر کو ترتیب دیا تو 145 پیادے تھے، 30 سوار تھے، 5 لوا تھے جو تقسیم کیے گئے تھے قبیلوں میں، اور اب یہ بڑا علم لوائے حسین ابن علی جس کے حوالے کیا گیا وہ عباس علمدار تھے۔ اور جب عباس کے ہاتھوں میں یہ علم آ گیا تب قیامت تک یہ علم جب لہرائے گا تو اس وفادار کی یاد آئے گی جس نے فرات پہ قبضہ کر کے علم کو لہرا کے دنیا کو بتا دیا کہ فتح کربلا قیامت تک یاد رہے گی، اس لیے کہ علم بردار عباس تھا۔ عزاداران امام اگر عباس کو کسی نے مدد کے لیے بار بار پکارا ہے، یہ ہم ہی نہیں پکارتے،
بار بار مدد کے لیے حسین نے پکارا، آؤ عباس علی اکبر کا لاشا اٹھا لائیں، آؤ عباس قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ لائیں، آؤ عباس اون محمد کو اٹھا لائیں۔ عزاداران امام ہر مصیبت میں جس سے پناہ طلب کی ہے میرے امام نے وہ عباس علمدار ہیں۔ اس لیے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں ابوالفضل العباس کی تو کہتے ہیں یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، اے چہرہ حسین سے کرب کو دور کرنے والے، اپنے بھائی کے صدقے میں ہمارے بھی کرب کو دور کر، یعنی چہرہ حسین سے کرب دور کرنے والی کوئی ذات اگر کربلا میں تھی تو یہ عباس علمدار تھا۔ عزاداران امام لشکر کا علم لواء میرے مولا نے عباس علمدار کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ علم لہرا رہا ہے، 3 دن کے پیاسوں کا علم، معصوم شہزادیوں کا علم۔ عزاداران امام ابوالفضل العباس اجازت طلب کرتے رہے، ہر شہید کے بعد بارگاہ امامت میں آتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے، مگر میرے امام اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اب کوئی باقی نہیں بچا۔ کہا آقا اب تو غلام کو اجازت دیجئے۔ کہا عباس تم لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا نہیں آقا اب تو لشکر ہی باقی نہیں بچا، مجھے اجازت عطا کریں۔ اور عزاداران امام میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس جب تک تمہارا علم لہراتا رہے گا میری بہنوں کے دل کو ڈھارس رہے گا، اور اگر علم نہ ہوا تو میری بہنوں کی امیدیں خاک میں مل جائیں۔ تو کہا مولا دشمن بار بار مبازرت طلبی کر رہا ہے، کہ عباس کیوں نہ ہم دونوں ساتھ چلیں؟ کہا آقا یہ ہو نہیں سکتا، غلام یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے جسم کی جانب کوئی تیر آئے، کوئی نیزہ آئے، کوئی بھالا آئے۔ آقا مجھے اجازت دیجئے۔ اور ایسے میں ایک چھوٹی سی بچی ایک مشکیزہ لیے بارگاہ ابوالفضل العباس میں آ گئی۔ چچا جس کا تم سا چچا ہو وہ ہفتوں سے پیاسا، دل کی کلی کھل گئی۔ آقا اب تو سکینہ پانی کے لیے آ گئی اور شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی بابا سے سفارش کر دو۔ مولا نے گود میں لیا، رخساروں کو چوم کے کہا سکینہ آج سفارش کرنے کے لیے آئی تو ہو، جب خیموں میں آگ لگے گی، جب میدان کربلا میں گھوڑے دوڑیں گے، چچا کو پکارو گی مگر سکینہ پھر چچا نہ آ سکے گا۔ کہا بابا چچا سے کہیے میرے لیے پانی لے آؤ۔ عزاداران امام میرے امام نے ایک بار عباس سے کہا بس عباس پانی لانے کی اجازت ہے، اور ابوالفضل العباس پانی لینے کے لیے مشک سکینہ کندھے پر لٹکائے نہر فرات کی سمت چلے۔ عزاداران امام میرے امام نے ابوالفضل العباس کو رخصت نہیں کیا، بس پانی لانے کی اجازت دی، اور ابوالفضل العباس پانی لینے کے لیے ایک بار نہر فرات کی سمت چلے، پیچھے پیچھے حسین ابن علی آئے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچے میرے امام، اور اس ٹیلے کی اوٹ پہ پہنچ کر میرے امام نے ایک بار آواز دی عباس ذرا رک جاؤ، آخری بار بھائی کو گلے سے لگا لو، نہ جانے پھر گلے ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزاداران امام بھائی بھائی سے گلے ملا، دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کے بہت دیر تک روتے رہے۔ عزاداران امام کسی بچے نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کر خیمے میں جا کر خبر دی بیبیوں خیمے میں بیٹھی ہو، عباس رخصت ہو گئے۔ عزاداران امام ایک بار میری شہزادی خیمے کے دروازے پر آ گئی، حسین اگر عباس مجھ سے ملے بغیر چلے گئے
میں خیمے سے باہر آ جاؤں گی۔ ابوالفضل عباس خیمے میں آ گئے۔ میری شہزادی نے کہا عباس بیٹھ جاؤ، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اور اب کہا عباس تمہیں یاد ہوگا جب بابا کا وقت آخر آیا تھا، مجھے کہا زینب قریب آ جاؤ، میں قریب آ گئی، کہا اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ میرے بازو بابا کے رخساروں کے قریب پہنچ گئے۔ کہا زینب ذرا بازوؤں سے چادر تو ہٹا دو۔ جب میں نے چادر ہٹائی تو میرے بازوؤں کے بوسے لیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے زینب تیرے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عباس مجھے کبھی یقین نہ آیا، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس سا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بن سکتی ہے، لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ اور عزاداران امام اقبال غازی نے آخری سلام کیا، شہزادی رخصت کریں، دشمن بار بار مبازرت طلبی کر رہا ہے۔ شہزادی نے اجازت دی۔ عزاداران امام اقبال ابوالفضل عباس چلے نہر فرات کی طرف۔ عزاداران امام جنگ فقط جاتے ہوئے کی ہے، واپسی میں جنگ نہیں کی ہے۔ ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے، ایک کندھے پر علم ہے۔ مشق سکینہ بھر کے نہر فرات سے نکل پڑے ہیں ابوالفضل عباس، اور لوائے عباس لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سکینہ بچوں کو جمع کر کے خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں، اور میری شہزادی کہہ رہی ہے بچوں گھبرانا نہیں، میرے چچا پانی لے کر آتے ہیں، میرے چچا پانی لے کر آتے ہیں، علم قریب آ رہا ہے۔ مگر عزاداران امام جب علم قریب آیا تو ایک بار ایک ظالم نے ایک بازو قلم کیا، دوسرے ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا، مشق سکینہ کے تسمے کو دانتوں میں تھاما، ادھر تیر چلا، ادھر مشق سکینہ چھری، اور ادھر پانی بہا۔ غازی زی نے فرس پہ ڈگمگایا، آواز دیا کا خبر لیجئے، غلام نے جان نثار کی، اور اب میرے مولا چلے۔ عباس 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 کہتے ہوئے آ گئے نہر کی ترائی پر، تڑپتے ہوئے دیکھا کہ عباس جس بھائی کو پکارا تھا وہ بھائی آ گیا۔ کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جا۔ پوچھا کیوں عباس؟ کہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ بھائی بوڑھا ہے، تم جوان ہو، کیسے بوڑھا بھائی تمہاری لاشے کو اٹھائے گا؟ کہ نہیں آقا، جب میری لاش پر میری شہزادی سکینہ آئے گی اور مجھ سے کہے گی چچا پانی نہیں لائے تو عباس بہت شرمندہ ہوگا۔ آقا میرے خالی علم کو خیمے میں لے جانا۔ عزاداران امام اب میرے غریب امام نے ایک بار عباس سے کہا عباس جانتے ہو عرب میں غریب کسے کہتے ہیں؟ کہا مولا عرب میں غریب اسے کہتے ہیں جس کا بھائی اس کی نگاہوں کے سامنے دم توڑ دے۔ ایک بار میرے مولا نے کہا عباس آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا۔ اب علم لیے امام خیمے کی جانب بڑھے۔ ارے علم کو آتا دیکھا، چھوٹی سی شہزادی آگے بڑھی، بچوں میرے چچا گئے۔ اب دیکھا تو کیا دیکھا، علم خالی ہے، علمدار نہیں آیا۔ ایک بار کہا بابا میرے علمدار کو کہاں چھوڑ۔ دریا پہ اٹھا شور، دریا پہ اٹھا شور،